مکرم کے شمائل بیان کیے ہیں، جو مفصل روایت شہر ابن عاشوب نے مناقب آل محمد کے اندر لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ مفصل روایت مولا علی سے لکھی ہے۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے جب مولا پہنچتے ہیں اس مرحلے پر کہ نبی کے تبرکات کیا تھے، یعنی ہر وہ چیز جس سے نبی کا بدن مس ہو گیا وہ تبرک پیغمبر کہلایا۔ اب وہ ممبر سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد، وہ ممبر ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جانے والی تلوار ہو ذوالفقار، وہ گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ یا نر یا مادہ، ناکا یا اونٹ ہو، جس سواری پر پیغمبر بیٹھ گئے وہ تبرک ہو گیا۔ مولا بیان کر رہے ہیں، مولا علی بیان کر رہے ہیں، ممبر پر پیغمبر بیٹھ گئے وہ تبرک ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے جہاں پیر رکھ دیے وہ بابرکت جگہ ہو گئی۔ جو کنواں کڑوے پانی کا ہوتا تھا پیغمبر لعاب ڈال دے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم سے منسوب ہر چیز بابرکت قرار پائی۔ کل کی مجلس میں نے کہا تھا مولا علی نے انہی تبرکات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا مشا علی ارض سہلا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا بیان فرما رہے کہ جب نبی کسی سخت زمین پر قدم رکھتے تھے، توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر، علی کے جملے ہیں پیغمبر کی مدحت بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جب پیغمبر کسی سخت جگہ پر قدم رکھتے تھے تو اس سخت پتھر پر پیغمبر کے پیروں کا اثر اور نشان آ جاتا تھا۔ آپ کے ذہن میں نیشاپور کا قدم بھی ہے، حیدرآباد کے قدم گاہ بھی ہے۔ نبی مکرم جہاں کسی سخت پتھر پر پیر رکھتے تھے تو اثر آ جاتا تھا، اور مولا فرماتے ہیں جب نرم مٹی پر پیر رکھتے تھے تو اثر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں تو برعکس ہے، ہم اگر نرم مٹی پر پیر رکھیں تو اثر آتا ہے، اور سخت پتھر پر پیر رکھیں تو اثر نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ سخت پتھر پر پیر رکھتے تھے تو اثر آ جاتا تھا، پیر چھپ جاتا تھا، پیر کا نشان آ جاتا تھا، پائے مبارک چھپ جاتے تھے، لیکن جب مٹی پر اور نرم جگہ پر پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں آتا تھا۔ مولا سے پوچھ لیا یا علی آپ بتائیے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا میں تو اس کا مشاہدہ برخلاف ہے۔ فرمانے لگے جو نبی کے سامنے اکڑ کر بات کرے نبی اس پہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان تبرکات کے اندر توجہ چاہوں گا، ان تبرکات کے اندر نبی مکرم کا ایک تبرک ہے جسے زرہ کہتے ہیں۔ نبی کی دو زرہیں ہیں، ایک جو حضرت نے اکثر پہنی جو مولا کائنات پھر امام حسن پھر امام حسین تک منتقل ہوئی، اور ایک زرہ ایک دن پہنی اور اسے رکھ دیا، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس کا بدن میرے بدن کی طرح ہے، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس کا قامت میرے قامت کی طرح ہے، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس پر میری طرح یہ پوری سجتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی قامت اور جس کا بدن آپ کے برابر ہے؟ کہ آخری زمانے میں آنے والا میرا مہدی ہے جس پر یہ پوری اترے گی۔